9 اکتوبر کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 زوردار دھماکے ہوئے، پھر پکتیکا میں ایک اور دھماکہ۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان پر افغانستان کی خود مختار حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ پاکستان نے ان الزامات کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ ہاں، بات ایسکلیٹ ضرور ہوئی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے طالبان سے منسلک 200 سے زیادہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف طالبان بھی درجنوں پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کابل پر ہونے والے حملوں کی ٹائمنگ بھی قابل توجہ تھی۔ اسی دن افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی انڈیا میں اپنے پہلے آفیشل دورے پر تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں اونچ نیچ، گرم جوشی اور سرد مہری، یہ سب کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں، افغان طالبان کے ساتھ اس طرح کی کشیدگی شاید نئی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سیربین میں پاکستان کی افغان پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی ایکسپلور کریں گے کہ اچھے اور برے طالبان کے درمیان کیا فرق ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں، اور اس سب میں انڈیا کہاں فٹ ہوتا ہے۔ پاک افغان تعلقات کے تناظر میں جو فریز بار بار سننے میں آتا ہے وہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی ماہرین کے مطابق اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان کی ایک فوجی حکمت عملی ہے جس کے تحت پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے دیرینہ ٹینشنز کو مینیج کرنے کے لیے افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک سیکیورٹی کے لیے ایک آلے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ اس کا مطلب افغانستان کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ افغانستان کے ساتھ پرامن، دوستانہ اور مستحکم تعلقات کو یقینی بنانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی مغربی سرحد پر لانگ ٹرم سیکیورٹی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کیا تو پاکستان میں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ پاکستان کا خیال تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے افغانستان سے متعلق تحفظات جیسے کہ TTP پر قابو پانا، سرحد سے متعلق اختلافات کا حل، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ گڈ یا اچھے طالبان اور بیڈ یا برے طالبان کی اصطلاحات آپ نے ضرور سنی ہوں گی۔ آئیڈیا یہ تھا کہ افغانستان کے طالبان جنہیں پاکستان ایک اسٹریٹجک ایلائی یا اتحادی سمجھتا ہے وہ اچھے طالبان ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں شدت پسند حملوں میں ملوث ہیں، پاکستانی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، وہ برے طالبان ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ افغان طالبان اور TTP کے قریبی تعلقات رہے ہیں، اور TTP طالبان کے شانہ بشانہ امریکی افواج سے بھی برسر پیکار رہی ہے۔ تو ایسے میں اچھے اور برے طالبان میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی فرق ہے بھی؟ اور ان میں فرق کرنا کیا پاکستان کے لیے یوزفل رہا ہے؟ میں نے یہی سوال سینئر افغان صحافی اور تجزیہ کار میر ویس سے پوچھا۔ یہی تو ہمارے اعتراض ہے۔ گڈ طالبان بھی پاکستان سے آیا ہوا ہے، بد طالبان بھی پاکستان سے آیا ہوا ہے۔ جو بھی طالبان تھے وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے افغانستان، وہاں پہ لڑائی جھگڑے کر رہے تھے۔ یہ تو بڑی بحث ہے، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے، لیکن اب کوئی گڈ اور بد نہیں ہے۔ طالبان ہی ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہ یہ لوگ بیعت کہتے ہیں، جب بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ صرف طالبان کی بات نہیں، بہت سارے مذہبی جو گروپ ہے وہ پاکستان میں، بہت سارے مذہبی جو لیڈرز ہیں وہ طالبان کو مانتے ہیں۔ کہ جو پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اسی میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ پاکستان سے کوئی خاص خوش نہیں تھی، اب طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، اس کے بھی پاکستان کے ساتھ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو کیا پاکستان کی افغان پالیسی میں ہی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں مسئلہ ہے، اور مسئلہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی اس طرح حکومت ہو کہ خارجہ پالیسی اور اندرونی معاملات پاکستان کی مرضی پہ طے کر لے، لیکن افغانوں کی نیچر کے خلاف ہے یہ، اور یہ چیز روشیا نے جان لیا ہے۔ یہ چائنیز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دوسرے ہمسائے ایران بھی سمجھتے ہیں، امریکن کی سمجھ میں بھی آیا ہے، لیکن اب تک بدقسمتی سے پاکستان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آیا، اور یہی علت ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلا۔
دیکھیں، پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ بقول اس کے تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین سے بنا کسی روک ٹوک پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ افغان طالبان اس کی تردید کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ برس میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی لاجسٹیکل اور آپریشنل سپورٹ حاصل ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اتنا قریب ہونے کے باوجود طالبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پائے اور بات حالیہ کشیدگی تک پہنچ گئی؟ آصف درانی پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان رہ چکے ہیں۔ اتنے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود یہ حملے کیوں ہوئے، تو یہ بذات خود ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ یہ میرے خیال میں وہ وقتی محبت تھی جو اتنی دوامدار نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان ابھی 4 سال ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی انہیں جو گورننس ایٹیکیٹس ہیں وہ ابھی پوری طرح نہیں آتی۔ لیکن جو ٹی ٹی پی ہے، کیا ٹی ٹی پی کے افغان طالبان کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں، کیا افغان طالبان اسٹرانگ انف نہیں ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کر سکے، یا ایک ول کا فقدان ہے؟ اس میں سارے فیکٹرز ہیں۔ صلاحیت کا فقدان ہے اور ویل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے آئیڈیالوجیکل کزنس ہیں۔ جب یہ افغان طالبان امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر وہ بھی لڑ رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک خطرہ یہ ہے کہ طالبان یہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر ان پہ سختی کریں گے تو وہ آئی ایس کے پی جوائن کر لیں گے، اور آلریڈی ایسے واقعات ہیں جن میں ٹی ٹی پی نے آئی ایس کے پی رینکس کو جوائن کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت انڈیا پر بھی ٹی ٹی پی اور دیگر مسلح گروہوں کی پشت پناہی کا الزام لگاتی آئی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ انڈیا ایسا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مقصد سے کر رہا ہے۔ انڈیا اس طرح کے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے۔ جس تیزی سے طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اسی رفتار سے کئی ماہرین کے مطابق خلاف توقع انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہوتے گئے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہ اسلام آباد، نہ دلی اور نہ ہی خود طالبان یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے، اور دوسری جانب انڈیا نئی طالبان حکومت کے ساتھ اس قدر وسیع اور کثیر الجہتی تعلقات قائم کر لے گا۔ اور یہ سب معاملات اور دورے ایک ایسے وقت میں جب ایک طرف پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری ہیں، اور دوسری طرف مئی میں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی فضائی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ تو کیا اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان صرف ٹی ٹی پی ہی ایک مسئلہ ہے جو بڑھتے بڑھتے جھڑپوں سے حملوں تک پہنچ گیا ہے؟ دیکھیے، میجر ایشو تو ہے، یہ ریڈ لائن ہے اور اس کو ٹائم لگے گا۔ اس میں پاکستان سائڈ کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ان کی مسلسل ان کے پیچھے بھی پڑے رہنا ہے۔ دیکھیے، ٹی ٹی پی کا اس وقت یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ وننگ، وہ دے آر آن دا رن ایکچولی، لیکن یہ کہ وہ ایک نیوسنس ضرور ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ پاکستان افغانستان بارڈر کی نیچر ہی اس طرح کی ہے۔ تقریباً 17 کے قریب ٹرائبس ہیں جو بٹے ہوئے ہیں دونوں سائڈ پہ، اور وہ کامن ٹرائبس۔ افغان طالبان کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرح ڈیولپ ہوئے ہیں، آئیں ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں۔ 4 ستمبر 2021 کابل پر طالبان کے دوبارہ قبضے کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے چیف فیض حمید کابل پہنچے اور پاکستان کے سفیر کے ساتھ ایک تقریب میں رپورٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، افغانستان ہماری کنٹرول میں ہونا چاہیے، جو کہ بالکل پاسبل نہیں۔ وہی جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ فیض حمید کیا ہوا تھا، وہاں پہ چائے پیے ہوئے تھے، تو اس چائے کا انجام آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا۔ ہم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے گزشتہ اس 4 سالوں میں پاکستان میں۔ اپریل 2022 اسلام آباد نے کابل کو پاک افغان سرحد پر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا۔ 6 اکتوبر 2023 پاکستان نے 17 لاکھ بقول ان کے غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا۔
जुलाई 2024 पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान जंगजुओं के खिलाफ सरहद पार जाकर भी हमले करेगा और उनके मुतल्लिक तालिबान को पहले बताने की ज़रूरत नहीं है। 14 मार्च 2025 पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों की अफ़गानिस्तान में बैठे हैंडलर्स मदद कर रहे थे। अफ़गानिस्तान ने इसकी तरदीद की। 8 अक्टूबर TTP के शिद्दत पसंदों ने कुर्रम में एक मिलिट्री कॉन्वॉय पर हमला करके 11 से ज़्यादा फौजी एहलकार हलाक कर दिए, जिनमें 2 ऑफिसर्स भी शामिल थे। 9 अक्टूबर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि इनफ इज़ इनफ, यानी बहुत हो गया। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं। इस सारे मामले का एक पहलू ये भी है कि इंडिया और तालिबान के दरमियान 2 दहाइयों के तल्ख ताल्लुकात के बाद अब इंडिया और अफगानिस्तान की बढ़ती कुर्बतें, जो 4 साल पहले तक नाकाबिल तसव्वुर थीं, तालिबान के रिवायती हामी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका समझी जा रही हैं। I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है, तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। 1994 में तहरीक तालिबान के क़याम के बाद से इंडिया इसे एक पाकिस्तानी प्रॉक्सी ग्रुप के तौर पर देखता रहा है। जब तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा किया तो इंडिया ने बाज़ाबिता तौर पर अफ़गान दारकूमत में अपने सफारत खाने समेत कंदहार, हेरात, मज़ार शरीफ और जलालाबाद में मौजूद अपने 4 कौंसल खानों को बंद कर दिया। लेकिन तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से इंडिया ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की और आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान में अपनी सिफारती मौजूदगी को बहाल कर दिया। और ऑफ कोर्स इसके बाद, जैसा कि हमने पहले कहा, अफ़गानिस्तान के तालिबान वज़ीर ख़ारजा ने दिल्ली का दौरा किया। मैंने इसी बारे में दिल्ली में हमारे साथी शकील अख्तर से बात की और उनसे पूछा कि इस दौरे का मकसद क्या था और इससे क्या अचीव हुआ। आलिया, देखें, पहले तो ये कि बहुत लंबा दौरा था, 8-9 दिन वो इंडिया में रहे और यहाँ पर जब वो आए तो बुनियादी तौर पर जो बातें हो रही थी कि तिजारत की बातें होंगी, चाबहार के बंदरगाह की बातें होंगी, राहदारी खोलने की बातें होंगी और फोकस भी कुछ हद तक इस पर रहा, चूँकि तालिबान से ताल्लुकात इंडिया के बहुत तल्ख रहे थे और अचानक वो इस तरह से ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी और इस तरह से उनका यहाँ पे खैर मकदम, तो उन्होंने जो है जो उनका जो मकसद हासिल करना था इंडिया से, वो उन्होंने काफ़ी हद तक इस सेंस में हासिल किया कि वो तजारत के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से, सफारत खाने को और अपग्रेड करने के हवाले से, वो सारी चीज़ें वो उन्होंने तो हासिल की। तो इंडिया की हमेशा ये एक दिलचस्पी इसमें रही है कि वो अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत चाहता रहा है कि जहाँ पर इंडिया का असर रसूख रह सके और वो वहाँ पर अच्छे खासे अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे भी रखना चाहता है। तालिबान से वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब अचानक उन्होंने देखा कि ये तालिबान जो इस बार जो आए हैं वो पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात बहुत तल्ख हैं, ये इंडिया के लिए बड़ी गहरी दिलचस्पी का सबब था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया ने ये अचीव किया कि जो बातें वो कहते रहे पाकिस्तान के बारे में, वो एक पड़ोसी मुल्क जो अमूमी तौर पर दोस्त भी रहा है बहुत गहरा पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त किस्म के मुत्तकी साहब ने बयानात दिए। लड़ाई भी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान इसी दौरान, और इससे इंडिया का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और सियासी और सफारती एक तरह की अचीवमेंट रही। जो इनका मकसद था वो पूरा हुआ। और अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर देखें तो मुत्तकी साहब ने भी जो तजारत और राहदारी और दूसरे जो मामलात थे उसमें उन्होंने भी यहाँ से एश्योरेंस हासिल किया है। तो इंडिया में अगर देखा जाए इस दौरे को मजमूई तौर पर किस तरह से देखा जा रहा है, मीडिया में किस तरह कवर हो रहा है, पॉलिटिकली किस तरह की रिएक्शन आई है? इंडिया में बड़ी खुशी का इजहार किया गया इस दौरे से। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर चूँकि तालिबान से कोई ताल्लुकात नहीं थे और यहाँ पर जो इमेज थी तालिबान की, वो बस वो आईसी के जो इंडियन अलायंस का जो तैयारा अगवा करने की जो इमेज थी 99 की, बस वही लोगों के जहन में बसी हुई थी। और अचानक तालिबान जो
یہاں پر ایک ولن کی طرح دیکھے جاتے تھے، وہ انہیں یہاں پر اتنے خیر مقدم اور اتنے گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈیا میں بھی ایک مکس ریاکشن رہا ہے، لیکن عمومی طور پر یہاں پر جو مبصرین ہیں، جو سفارتکار ہیں، وہ ایک بڑی کامیابی انڈیا کی مان رہے ہیں اسے۔ لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ موجودہ اسکلیشن بڑھ سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا دونوں میں سے کوئی بھی ملک اس طرح کی اسکلیشن کو افورڈ کر سکتا ہے؟ آفٹر آل ایک طرف افغانستان کی طالبان حکومت کو ملک کے اندر اور باہر مسائل کا سامنا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان پہلے ہی اپنی مشرقی سرحد پر پھنسا ہوا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات کتنے نازک ہیں یہ ہم اسی سال مئی میں دیکھ چکے ہیں۔ کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اس طرح کے جو ایکسچینجز ہوئے ہیں تو وہ دوز آر شاکنگ۔ میں پرسنلی جو ہے میں ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر یہ ہوا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی، اور یہ دونوں جانب جو ہے وہ دونوں جانبین کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اس وقت اب جس طرح کے حالات پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ملکوں کے پاس آپشنز کیا ہیں حالات کو بہتر بنانے کے لیے، ڈی ایسکلیشن کے لیے؟ میرے خیال میں دونوں جانب میکینزم ہے۔ دیکھیے ٹرائبل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ اس کو ٹرائبل سطح پہ بھی اس میں اس وقت لوگ ایکٹیو ہیں، اور پھر آگے حکومتی سطح پہ بھی مجھے یقین ہے کہ دونوں جانب سے بات چیت ہوگی، اگر آلریڈی نہیں ہو رہی تو مجھے یقین ہے ہو جائے گی۔ اگر پاکستان اپنی پالیسی کو چینج نہ کر لے، اور اس میں کوئی شک نہیں حالات اسی بھی بگڑ سکتے ہیں، حالات اس سے اور بھی الٹی طرف جا سکتے ہیں، اور حالات الٹی جانے میں جیسے کہ ابھی اس دنوں میں لڑائی جھگڑے ہوئی ہیں، لیکن اس کی بعد میں بھی اس سے بدتر حالات آ سکتے ہیں۔ تو بات پالیسی میں ہے، پالیسیز میکرز جو ہے وہ ابھی تک سمجھتے نہیں ہے، اتنے عرصے کی بات بھی افغانستان کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ یا افغانوں کو زور سے کنٹرول کر دے، پریشر سے کنٹرول کر دے، اور یا اس طریقے سے کہ جا کر افغانیوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اجاڑ دے اور دوسری گورنمنٹ کو بنانے کی کوشش کر دے۔ تو یہ تجربے تو بھی گزشتہ 70 سالوں میں کئی بار، گزشتہ 50 سالوں میں کئی بار ہو چکے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ اس وقت نہ افغانستان اور نہ ہی پاکستان مزید ایسکلیشن افورڈ کر سکتا ہے۔ دونوں ملک پہلے ہی سیکیورٹی، اکانومی اور دیگر مسائل سے ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زاویے سے دیکھا جائے تو ماہرین کہتے ہیں کہ ضرورت ایک نئی، جامع، حقیقت پسند اور لانگ ٹرم افغانستان پالیسی کی ہے، کیونکہ موجودہ پالیسی کلیئرلی کام نہیں کر رہی۔ دیکھیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرحد ہے، اور اسے پوری طرح محفوظ رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ پختون قبائل صدیوں سے سرحد یا ڈورینڈ لائن کے دونوں طرف رہ رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، قبیلے اور گھر بار ہیں، باڑ لگا کر بھی دیکھ لی، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ایسے میں کوئی بھی یونیلیٹرل ڈیسیژن آسانیوں کی جگہ مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے افغانستان اب ایک بائی لیٹرل سے ایک ملٹی لیٹرل ایشو بن گیا ہے، جس سے ریجنل اور انٹرنیشنل مفادات جڑے ہیں، اور پاکستان کے لیے اپنے اندرونی مسائل سے نمٹے بغیر افغانستان کے ساتھ حالات بہتر کرنا شاید مشکل ہو۔